اینکر پرسن افسر کومل صاحبہ نے بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. افسر آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس بجٹ کو؟ عام آدمی کے لیے کچھ ہے اس میں یا آپ کو بھی یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر لگتا ہے؟ بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں عام آدمی ہم تنخواہ دار طبقے کو بھی کہتے ہیں، اور جو بڑی مشکل حالات سے گزر رہے تھے، تمام بوجھ جو ٹیکسز کا تھا وہ ہمارے تنخواہ دار طبقے نے، آپ جیسے ہم جیسے شخص نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، ان کے لیے تھوڑا بہت ریلیف تو اس میں دیا گیا ہے. مجھے تو یہ ٹیکس لوڈڈ بجٹ ہی نظر آتا ہے. کچھ ایسی نئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اندازہ نہیں تھا، ڈیبیٹس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اب سامنے آ رہی ہیں. جیسے یہ ڈیجیٹل پریزنس کے حوالے سے جو ایکٹ 2025، یہ ایک نیا قانون حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی آج جو بھی بجٹ تقریر کر رہے تھے وزیر خزانہ، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو فورن وینڈرز ہیں ان کے اوپر لگے گا. جیسے فیس بک، گوگل آن لائن جو سروسز فراہم کرتے ہیں دراز کی طرح پاکستان میں، ہم برانڈز کے نام لے رہے ہیں لیکن مثال کے طور پہ بات کہنا چاہ رہی ہوں، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈیبیٹ نہیں کیا گیا. پھر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی اس کے اندر ہیں جو میری نظر میں پینشنز کے حوالے سے ریفارم کی جو بات کی ہے فائنانس منسٹر نے، وہ اہم ہے. کیش لیس اکانومی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اہم بات کی گئی ہے. فائلر اور نان فائلر کا ایک فرق ہے، جو پاکستان غالباً ایک واحد ملک ہے جس کے اندر یہ ٹرمینالوجیز بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ فائلر ہے اور یہ نان فائلر ہے. تو اس حوالے سے تو اقدامات حکومت کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ ریلیف نہیں ہے ادر دین یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو سلیب وائز جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومتی اخراجات میں اضافہ میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ دعوے ہر حکومت کی ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے. موجودہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اخراجات میں کمی کی جائے گی اور بہت سارے طریقہ کار بھی بتائے جاتے تھے. اب وہ بھی تقریباً 15% اس کے اندر اضافہ ہے. دفاعی بجٹ کے حوالے سے تو اندازہ تھا ہی، اس میں بھی 18% اضافہ ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے حکومتی اخراجات کے حوالے سے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اب کیونکہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، ٹیکسز کے حوالے سے جو ایگزیکٹ ڈیٹیل ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت میں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. سو اتنی میرے خیال سے اتنا سموتھ نہیں ہوگا یہ بجٹ مختلف طبقات کے لیے پاکستان میں. بہت بڑا کوئی ریلیف بھی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ IMF کی بہت سخت گائیڈ لائنز کے ساتھ حکومت نے یہ بجٹ تیار کیا ہے. سو بہت سی چیزوں کو مد نظر تو رکھا گیا ہے، لیکن پینشن ریفارمز میری نظر میں اس کے اندر جو ریٹائرمنٹ، قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، وہ چیزیں جو لانگ ٹرم کے لیے کافی عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہر سال پینشن اور جو تنخواہیں ہیں سرکاری، اس کے اندر تو اضافہ جس حد تک سکت ہو حکومت کی وہ کرتی ہے، لیکن ریفارمز کیا ہوں گے ہمارے سسٹمز میں. سو اس میں 2-3 چیزیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ ایک تو کنزیومر پرائز انڈیکس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا پینشن کے اضافے کو، یہ ایک اچھی میرے خیال سے بات ہے. پھر 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ. تو بہت سی ایسی چیزوں کو اس کے اندر ڈسکریج کیا گیا ہے جو قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑتی تھیں. پھر یہ وزیر خزانہ نے ذکر بھی کیا کہ پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تبدیلیاں جو کر دی جاتی تھی پینشن اسکیم کے اندر، اس کی وجہ سے بوجھ پڑتا تھا خزانے پہ. سو یہ میرے نظر میں ایک اور چیز جو لانگ ٹرم نظر آتی ہے وہ ٹیرف پالیسی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ یہ ٹیرف اصلاحات کو نیشنل ٹیرف پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر بھی بہت سی اہم چیزیں ہیں. اب یہ ہے 5 سال کی جو پالیسی 2025 to 2030. سو لانگ ٹرم پاکستان کے اندر معاشی جو بھی پالیسیز ہوں، اس کے اندر ماہرین ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. ٹیرف پالیسی میں سمجھتی ہوں اس کے اندر ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی کا خاتمہ، یہ جو لانگ ٹرم بات کی جا رہی ہے. سو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک بڑا ریلیف ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا. جیسے تاجروں کو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لا سکے، ایک بہت بڑی ناکامی رہی. حکومت آؤٹ آف دیئر وے گئی تھی تاجروں کے لیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. بس وہ ایک تنخواہ دار طبقہ ہی تھا، اور یہ ایک حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. سو جس حد تک تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا ہے، میرے خیال سے یہی تھا جو حکومت کر سکتی تھی. اس میں کوئی بہت بڑی کامیابی بھی نہیں ہے، بہت بڑی ناکامی بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت ہمیں جو ریلیف مل گیا، آئی تھنک وہی کافی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.